السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور وقفے سے پہلے میں ایک اہم بات عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہم اگر حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجالی فتنے کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ اصل دجال کے آنے سے پہلے جو حالات سامنے آئیں گے، جو صورتحال پیش آئے گی، اس کے بارے میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حقیقت کھول کے بیان فرما دی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ستکون سنوات خداعات یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، کہ اصل دجال کے آنے سے پہلے چند سال ایسے آئیں گے جو بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ ان میں دھوکہ ہوگا، ان میں فریب ہوگا، ملمہ سازی ہوگی، اور یؤتمن فیہا الخائن، خیانت کے مرتکب افراد کو امانت دار قرار دیا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، بد تہذیبی اور فحاشی و عریانی کو تہذیب و شائستگی کی علامت بتایا جائے گا، بے حیائی کو آرٹ کا عنوان دے دیا جائے گا، سنت کو بدعت کہا جائے گا، بدعت کو سنت قرار دیا جائے گا، توحید کو شرک کا عنوان دیا جائے گا اور شرک کو توحید کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ وہ ایک الٹا گنگا بہنا شروع ہو جائے گا۔ جو معاشرے کے مصلحین ہیں، مجددین ہیں، تاریخ سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اور جو برے لوگ تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے، قوم کی تقدیروں سے کھیلنے والے افراد تھے، تاریخ میں ان کا نام روشن کر دیا جائے گا۔ مصلحین اور مجددین کی شناخت مٹا دی جائے گی، اور جو برے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، قوموں کی تقدیریں جن کی وجہ سے بگڑی ہیں، ایسے افراد کا نام تاریخ میں، میڈیا میں، ہر جگہ روشن کر دیا جائے گا۔ ایک الٹا گنگا بہنے لگے گا۔ ایسا لگے گا کہ انسانیت سر کے بل چل رہی ہے، ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا، اور ہر جگہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط، اچھے کو برا اور برے کو اچھا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، اس طرح دنیا بدل کے رہ جائے گی، اور دھوکہ ہر جگہ کھلے عام نظر آئے گا۔ لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ صحیح راستے پر کون ہے اور غلطی پر کون ہے، کیونکہ دھوکے سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور اصل دجال کی یہی شناخت ہے۔ اس کے زمانے میں حق اور باطل کے درمیان شناخت کرنا، امتیاز کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور قیامت سے پہلے جو فتنے بہت زیادہ آئیں گے، فتنے ٹوٹیں گے، تو فتنے کی تعریف کیا ہے؟ فتنے کا زمانہ، سب سے بڑھ کر فتنے کے زمانے کی شناخت یہ ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز اور پہچان ختم ہو جائے گی، امتیاز ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا اگر مشکل ہو جاتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلطی پر ہے، موجودہ عالمی حالات کے مطابق ہم کون سے ملک کے فیصلے کے ساتھ رہیں اور کون سے ملک کے مخالف ہم ہوں، تو اب خود مسلمانوں میں اگر کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، اور کسی کے لیے فیصلہ کرنا اگر مشکل ہو جائے، تو ایسے حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ حالات فتنوں پر مبنی ہے، فتنوں پر مشتمل ہے، اور فتنوں سے پر ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج وہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، وہ دجالی فتنہ شروع ہو گیا ہے۔ دجالی فتنے کا ہر الاول دستہ اس وقت پوری دنیا میں موجود نظر آ رہا ہے۔ وہ جو دھوکہ دینے والے کچھ سال آئیں گے،
وہ سال اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی، انسانی حقوق کے حوالے سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، صحیح راستے کی نشاندہی نہیں ہے، اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، خواتین کی عزت پر۔ اب خواتین کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا، 6 افراد نے ایک ساتھ اجتماعی عصمت دری کی، اجتماعی زیادتی کی، کچھ خواتین احتجاجی جلوس لے کر نکلیں، یہ حالیہ زمانہ کا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ تو اب ان خواتین جو احتجاج جو کر رہی ہیں ان کو کچھ مردوں نے پکڑا اور پکڑ کر ان کی عزت جو ہے سر عام تار تار کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیے، جس یونیورسٹی کے باہر جو ہے ایک ننگی خاتون کی پوری مورتی رکھی ہوئی ہوگی، ننگی خاتون کا مجسمہ رکھا ہوا ہوگا، اور اس کے اعضائے سطر بالکل کھلے ہوئے ہوں گے، سر سے لے کر پیر تک، چھاتیاں کھلی ہوئی اور شرمگاہ کھلی ہوئی اور جسم کے اعضاء کھلے ہوئے، اور ایسا مجسمہ بنایا جائے اور وہ مجسمہ جو ہے وہ خاتون کا مجسمہ جو ہے یونیورسٹی سے باہر موجود ہو، تو پھر ایسی جگہ پر اگر عصمت دری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اجتماعی زیادتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ مختصر کپڑوں کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے خلاف احتجاج کی صدا اور آواز بلند کرنے کے لیے خواتین باہر آئی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اسی حالت میں پولیس والے ان کو پکڑ رہے ہیں، اور پکڑنے کا جو انداز تھا تو وہ خود جو ہے ان کے ساتھ ایک اجتماعی زیادتی والا منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ کون کس کو کس انداز میں سمجھائے، کون کس کو کیا سمجھائے؟ اب کسی صحت مند انسان کے سامنے اگر مثال کے طور پر املی رکھی جائے اور وہ کہے کہ رال نہ ٹپکے اور منہ میں پانی نہ آئے، تو وہ ہم کہیں گے کہ تمہاری صحت خراب ہے۔ یہ انسانی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام نے پردے کا جو نظام دیا ہے، حجاب کا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار اس کے پیچھے فوائد مضمر ہیں، لیکن وہ دیدہ بینا کسی کو اگر حاصل ہو، چشم بصیرت اگر کسی کو نصیب ہو، اور دل کی نگاہ سے اگر کوئی دیکھ سکے تو پھر بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو تہذیب کا فحاشی، عیاشی، عریانی اور ننگپن کو اگر تہذیب کا عنوان دے دیا جائے، اور شریعت مقدسہ نے انسانی فطرت کی ہر باریک جز پر جس اللہ کی مکمل نظر ہے، جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، انسانی فطرت کو جس نے پیدا کیا، بنایا، اور اس طرح انسانی فطرت کے ڈیمانڈز اور تقاضے جو بخوبی جانتا ہے، وہ ذات ہمیں بتا سکتی ہے، وہی ذات بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ انسانیت کے لیے کون سی چیز مضر ہے اور کون سی صحیح ہے۔ اب کون کس کو یہ بات سمجھائے؟ آج پوری دنیا میں ہمارے نگاہوں کے سامنے صورتحال بالکل واضح ہے۔ بے پردگی، فحاشی، عیاشی، عریانی، ننگا پن، ناچ گانا، اور تھرکتے نسوانی جسموں کے ہیجان انگیز مناظر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔
یعنی ناشتہ تیار کر کے، چائے تیار کر کے ماں باپ کے سامنے پیش کرنا، یہ دقیانوسی ہے، یہ بیکورڈنس ہے، یہ بنیاد پرستی ہے، یہ گھڑی کی سوئی کو پیچھے کی طرف لے جانے والی بات ہے، یہ ترقی کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن وہی کام اگر غیر مردوں کے لیے کیا جائے اور ان کی دلجوئی اگر کی جائے، ان کے سامنے اگر مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا جائے اور ان کی خدمت اگر کی جائے، تو وہ اس کا نام ترقی ہے، اس کا نام تہذیب ہے، اس کا نام جو ہے وہ 21ویں صدی کے تقاضے اس کے ذریعے پورے ہوتے ہیں۔ اور وہی بعین ہی وہی کام اپنے سگے ماں باپ کے لیے اگر کیے جائیں تو وہ ترقی کی دشمنی اس کو کہا جاتا ہے۔ میں کالر سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے بہن، جی کیا پوچھنا جی چاہیں؟ جی میں پوچھنا ہے نماز کے بارے میں، کیا جو عمری قضا نماز ہے وہ اور نماز کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں؟ دوسرا اچھا، یہ سوال پہلے یہ ہے سوال کہ مجھے آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آئی، دوبارہ جی بتائیے۔ جی جو عمری قضا نماز ہے نا، عمری قضا نماز، سمجھا نہیں ہو، کیا بتایا؟ قضا نمازیں نہیں ہیں ہماری جو چھوٹی ہیں، ہاں قضا نمازیں ہیں، اب بات سمجھی۔ جی جی، وہ کون سے وقت سے پڑھنی چاہیے؟ مثلاً مغرب سے پہلے، مغرب عصر کے درمیان کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کون سے وقت پہ عصر اور پڑھنی ہے، کون کے وقت سے نہیں پڑھنی؟ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان میں چونکہ نفل نمازیں پڑھنا منع ہے، عصر کا فرض پڑھ لینے کے بعد مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، تو اس دوران اگر قضا نمازیں پڑھی جائیں تو ذرا لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ کر بند کمرے میں یا ذرا ایسی جگہ پر پڑھی جائیں جہاں پر عام لوگ نہ دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یقیناً یہ سمجھیں گے کہ نمازیں جو قضا ہو گئی تھیں وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ خواتین کے معاملے میں تو بات درست ہے کہ ماہواری وغیرہ کی وجہ سے بعض نمازیں رہ جاتی ہیں، وہ تو معاف ہے، لیکن اب یہ گناہ کا اعلان بھی ہو جاتا ہے اس سے کہ قضا جو ہوئی ہیں وہ خود گناہ ہے، بذات خود گناہ ہے۔ اب اگر عصر کے بعد کوئی پڑھ رہا ہے تو یقیناً وہ نفل نہیں ہے، وہ قضا ہی ہوگی، اور اس سے جو ہے برسر عام یا سب کے سامنے پڑھنے کے نتیجے میں یہ بات کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ گناہ جو کیا تھا اس کا اعلان ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ ذرا ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں پر عام لوگ زیادہ دیکھ نہ پائیں، دیکھ نہ سکیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ اور ویسے پڑھنا جائز ہے، پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا جائز، صرف وہ جو 3 اوقات ہیں، سورج طلوع ہونے کے دوران جو وقت ہے، سورج غروب ہونے کے وقت جو ٹائم ہے، اس میں قضا نمازیں نہ پڑھی جائیں، اور زوال کا جو وقت ہے یعنی بگن ٹائم آف ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، وہ جماعت کا ٹائم ہے وہ نہیں ہے، بگن ٹائم آف ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے 10-12 منٹ کوئی نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، سورج بالکل مڈل ٹائم درمیان میں ہوتا ہے، تو وہ ذرا جھک جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس دوران جھکنے کے دوران کا جو دورانیہ ہے اس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ ممنوع وقت ہے، ایسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو ظہر کا وقت اگر بگن ٹائم آف ظہر سے پہلے 10-12 منٹ تک نہ پڑھی جائے، سورج غروب ہونے کے دوران 10-12 منٹ نہ پڑھیں، سورج طلوع ہوتے وقت جو ہے 10-12 منٹ نہ پڑھیں، یہ 3 وقت ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اوقات میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، جتنے اوقات ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ جو بھی مناسب وقت ہو آپ قضا نماز پڑھ سکتی ہیں، قضا نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی کچھ نہیں ہے۔ تو امید ہے جواب واضح ہو گیا ہوگا، مزید اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ ضرور پوچھ لیجئے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیران، بہت شکریہ۔ تو محترم ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی فطرت کی نزاکتوں کے بارے میں کون زیادہ واقف ہو سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو انسانی فطرت کا بھی خالق اور مالک ہے، وہی جانتا ہے کہ انسانی فطرت میں کیا کیا فیلنگز اور کیا کیا جذبات پوشیدہ ہیں، اور انسانی فطرت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ
جہاں پر گناہ کا کام یعنی شادی بیاہ کے بغیر نکاح کا تعلق قائم کیے بغیر نعوذ باللہ ناجائز جنسی تعلق قائم کرنے کی کھلی اجازت ہے جن ممالک میں، صرف دونوں راضی اگر ہو جائے تو نکاح کے بغیر ناجائز اور حرام جنسی تعلق قائم کرنا بالکل جائز ہے، بالکل ان کی نگاہ میں قانون کے روح سے وہ کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ممالک میں ریپ کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، عصمت دری کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، ایسے ہی ملک میں جنسی زیادتی کے واقعات یعنی زبردستی کسی کے ساتھ جبر کر کے کسی کے ساتھ زنا بالجبر جس کو کہتے ہیں، تو زنا بالجبر کے واقعات ایسے ملک میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو جن ملکوں میں زنا کی اجازت نعوذ باللہ دے دی گئی ہو اور جہاں پر ویسے ہی اجازت ہے تو ایسے ملک میں زنا بالجبر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ جانتا ہے، شریعت مطہرہ یہ جانتی ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں کہ ناجائز تعلق قائم کرنے کی اجازت جب دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کے اندر جو ہے ایک مسموم فطرت ہے، زہر آلود فطرت ہے، ایک بہیمیت اور ایک حیوانیت اور ایک درندگی کا جذبہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ویسے ہی رضامندی کے ساتھ اگر کوئی راضی ہو جائے اور اس سے اگر ناجائز جنسی تعلق کوئی قائم کرے تو اس میں وہ انسان کی جو خواہش پرستی کا جو جذبہ ہے، ناجائز خواہش پرستی کا، خواہشات نفس کا جو پلید اور ناجائز جذبہ ہے، اس جذبے کی تسکین اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان جبر کر کے، ریپ کر کے کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم نہ کر لے۔ وہ ناجائز خواہشات نفسانی کا ناپاک جذبہ جس میں درندگی کا عنصر شامل ہے، وہ جذبہ اس وقت تک اس کو سکون کا سامان بہم نہیں پہنچتا جب تک وہ درندگی کا مظاہرہ نہ کر لے، وہ جبر اور زبردستی کے ساتھ کسی کے ساتھ ناجائز اور غلط جنسی کام جب تک نہ کر لے، اس وقت تک اس کا وہ ناپاک جذبہ اور خواہشات نفسانی کا جو غلط عنصر ہے وہ اس وقت تک سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ اگر اس خواہش کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، اس خواہش کی اگر اصلاح نہ کی جائے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ کتنے غلط لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کے بہانے سب سے پہلے نفس جو ہے وہ پردے کا حکم جو ہے توڑتا ہے۔ نفس جو انسانی نفسانیت ہے، خواہشات نفسانی ہے، اس نے جو فریب کا راستہ اختیار کیا، دھوکے بازی کا راستہ اختیار کیا کہ وہ دل کا پردہ اصل ہوتا ہے، نگاہوں میں کیا رکھا ہے، اصل پردہ تو دل کا ہے، لہٰذا ہم ساتھ ساتھ بیٹھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دل ہمارا پاک ہے، نیت ہماری صحیح ہے۔ یہ سب سے پہلے جذبہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ کا زنا، نگاہوں کا زنا، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑا، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ریپ کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اس کے بعد اجتماعی جنسی زیادتی کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، اجتماعی عصمت دری اور اجتماعی زیادتی کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد قتل تک کی نوبت آتی ہے، ایک جگہ شادی ہونی ہے یا دوسری جگہ ہونی ہے یا تیسری جگہ، تو پھر مردوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان ایک لڑائی اور اندر سے اندر جو ہے وہ ایک نفرت کا لاوا پکتا ہے اور تعلق جو ہے دشمنیوں میں بدل جاتا ہے۔ تعلق دشمنیوں میں بدل جاتا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ انسانی فطرت کے اندر ناجائز کیا کیا خواہشات چھپی ہوئی ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا، پردے کا حکم نازل فرمایا، اور پرامن فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی گئی، اور شادی بیاہ کے جائز عقد کے ذریعے زندگی گزارنے کے ایک پرامن اور بہترین اور شائستگی کے ساتھ ایک اسلوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ناجائز خواہشات پر پابندی لگانے اور لگام لگانے کا ایک نظام شریعت نے ہمیں دیا ہے، اور انسانی حقوق کا اصل گر انسانیت کو اسلام نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی تعلیمات، حسین تعلیمات میں اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں بھی امن اسلام کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے، اور شریعت کے دائرے سے ہٹ کر اگر آپ امن تلاش کریں گے، سکون تلاش کریں گے، تو آپ کو وہ سکون نہیں مل سکتا، وہ امن نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کے لیے اپنے خالق اور مالک کے بنائے ہوئے نظام زندگی دین اسلام کی طرف آنے کی ہم ذرا کوشش کریں، اس اسلام کو ذرا آزمانے کی ہم کوشش کریں، اور خواہشات نفسانی کو بے لگام اگر چھوڑ دیں گے، کسی قسم کی پابندی اگر اس کے لیے روا نہیں رکھیں گے، تو پھر نتیجہ جو بہت خراب ہوگا، نتیجہ جو بہت برا ہوگا، وہ بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی حقوق کی باتیں تو کی جاتی ہیں، لیکن انسانی حقوق حاصل اس لیے نہیں ہو رہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور وحی کے ذریعے جو پابندی اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہے، ان پابندیوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، عمل پیرا ہو کر ہم انسانی حقوق کی تلاش نہیں کرتے اور انسانی حقوق حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے، تو اس لیے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین کو ان کے حقوق ملیں گے، مزدوروں کو ان کے حقوق ملیں گے، بچوں کو ان کے حقوق ملیں گے، شوہروں کو ان کے حقوق ملیں گے، بیویوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، اور شریعت نے کیا خوبیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان خوبیوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اور معاشرتی زندگی میں جو بے چینیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے پیچھے شریعت کی خلاف ورزی، احکام حجاب اور پردے کے احکام کی خلاف ورزی اور فحاشی اور عیاشی کو فروغ دینا، یہ اصل ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔